یوگل چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دن بھر کی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اطلاعات آج میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ نہیں کروں گا سبسکرپشن کے لیے، تو ایک اس کے لیے شعر ہی پڑھوں گا کہ بن مانگے ملے موتی مانگے ملے نبی۔ تو ابھی اس چیز کو چھوڑ کے بس ڈائریکٹ ہم لوگ خبروں پہ جاتے ہیں۔ وہی اسلامی ٹچ دیں گے پہلے، وہی آج کی دوسرا عشرہ مغفرت کا 16واں روزہ ہے، تو مغفرت یہ دوسرا عشرہ تو مغفرت کا ہوتا ہے۔ تو کل ہم لوگوں نے پہلے عشرے کی رحمت کی دعا مانگی تھی اسی میں، تو آج ہم لوگ مغفرت کی دعا مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم لوگ یہ بتائیں گے کہ مطلب قیدی نمبر 943 کا دل دہلانے والا پیغام، مطلب عمران خان کا دل دہلانے والے پیغام۔ پھر تیسری بات کریں گے آخر کام مولانا فضل الرحمان خان کے سیاسی بیعت، مطلب عمران خان کی سیاسی بیعت کر لی اس نے بھی، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر یہ جو چھوٹا سا نانا سا ہم لوگوں کا گلگت بلتستان کا جو چھوٹا سا محمد شیراز ہے، اس کے ساتھ اس پاکستانی قوم کا سلوک، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے وہی اسلامی ٹچ۔ ناظرین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگنی چاہیے، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک کی ذات ہم لوگوں کو معافی فرمائے، آپ لوگ مجھے معاف فرمانا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ مطلب یہ ناظرین حضرات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ کو یہ چیزیں بنا کے دے رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کو سمپل ہی بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب کتنی بڑی وہ مسٹیک مطلب ہو گئی، مطلب شیطان نے کروائی اسے، تو آپ مجھے بتائے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا ترحمنا کہ اگر نہ اس کو دعا سکھاتے تو وہ کیا دعا بنتی، مجھے آپ پتہ ہے۔ دیکھیں یہ جو رحمان اور رحیم کا لفظ ہم لوگ نکالتے ہیں نا، یہ کوئی ایسے نہیں ہے۔ رحمان اور رحیم، ایک تو رحمان دوسرا رحیم، کیسے مطلب خود ہی سکھا رہا ہے۔ یہاں تک کہ میرے پاس ایک آیت ہے، اللہ پاک مجھے معافی فرمائے، میں نے پڑھی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہے، مجھے اس کی آیت کا وہ مطلب یاد نہیں ہے، مجھے اللہ پاک معافی فرمائے، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ میری امت کو بخش دے اور ان پہ رحم فرما، آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات خود اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب سکھا رہی ہے دعا کہ یہ دعا مانگ، تاکہ آپ یہ دعا جب مجھ سے مانگے تو پھر میں اس کو رد بھی نہ کروں، اور کس کے لیے، پوری امت کے لیے۔ اس امت میں مجھ جیسا مطلب گنہگار بھی آ رہا ہے، جس کے کوئی بھی اس مطلب مسلمانیت میں کوئی بھی اللہ معافی دے کوئی اتنا اچھا رول نہیں ہے، مجھ جیسا گنہگار بھی آ رہا ہے۔ تو یہ ہے رحمان اور رحیم، یہ خود ہی سکھا رہا ہے رحمانیت کی مثال۔ پھر دوسری آخری دے دوں، تھوڑا لمبا ہو جائے گا مگر اسلامی ٹچ لازمی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات حضرت یونس علیہ السلام کو جو پیٹ میں مطلب مچھلی کے پیٹ میں، تو وہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر وہ نہ سکھاتے تو وہ کیا پڑھتے؟ مثال کے طور پہ ہم لوگوں کو الحمدللہ رب العالمین، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات یہ نہ سمجھاتی کہ میری تعریف یہ کرو، تو ہم لوگ کیسے تعریف کرتے اس کی؟ تو اسی لیے یہاں پہ بھی وہ خود سمجھا رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ یہ مجھ سے دعا مانگو۔ اگر کوئی دعا، کوئی بلی یا مرشد یا ابدال یا کوئی بھی جتنے بھی بزرگ اولیاء یا بڑے بڑے ابھی بھی جو ہیں یا آگے بھی جو آئیں گے، جو اپنے طرف سے مطلب دعا بناتے ہیں، جو اپنے دل سے ان کی نکلتی ہے، ان کو بھی ایسے سمجھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان کے دل میں ڈالتی ہے اور بتاتی ہے۔ ناظرین حضرات، یہ تو ہو گیا اسلامی ٹچ مغفرت کی دعا۔ تو ابھی دوسرا ہم لوگ ابھی بات کریں گے، مطلب عمران خان نے مطلب کہتے ہیں 943 نے دل دلانے والا پیغام، مطلب اس نے کیا بتایا۔ پھر اس کے بعد محمد شیراز کے ساتھ پاکستانی قوم کا سلوک، مطلب اس سے پہلے ہم لوگ یہ بات کریں گے آخر کا مولانا فضل الرحمان پیر خان کے اس کے خان کی سیاسی بیعت کیسے کر لی۔ اس لیے کر لی کہ بھائی اس نے بھی ابھی اعلان کر دیا ہے کہ میں آؤں گا سڑکوں پہ، میں آؤں گا روڈوں پہ، اس نے بتا دیا جلسہ کرنا ہے۔ جبکہ دوسری کی خبریں ایسے ہی چل رہی ہے، وہی ہائی کورٹ کا خط اور یہ دوسری سیٹ ہے، اس کو فی الحال میں ان چیزوں میں نہیں جا رہا ہوں۔ بہرحال میرے پاس ایک سچ ایسی مصدقہ مطلب کوئی رپورٹ نہیں ہے، نہ ہی میں ان پہ ابھی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ فی الحال یہی ہے کہ مولانا صاحب نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے، یہ طبل جنگ بجاتی ہے بھائی جان، ابھی حکومت کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ ویسے ہی شہر حکومت نظر بھی ایسے ہی آ رہی ہے، کو دل سے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے۔ یہ صرف نہ فقط میرا تجزیہ، مطلب آپ بڑے آپ دیکھیں
مطلب لوگ جو سیاستدان ہے یا پولیٹیشین ہے یا کوئی اینکر رہتے وہ ساری یہی باتیں کر رہے کہ ان کا خود کا بھی ایسا موڈ نہیں لگ رہا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک چیز ہو گئی ہے. تو یہ معاملہ بہت گڑبڑ ہے. اچھا میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ اس سے پہلے کہ یہ دل دلانے والی خان صاحب کی خبر سناؤں کہ اس نے کیا پیغام دیا ہے. تو اس سے پہلے یہ محمد شیراز کے ساتھ جو مطلب پاکستانی قوم کا کیا سلوک ہوا ہے. مگر اس سے پہلے بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یا ایسے بندے کو ابھی آپ لیڈر نہ مانو تو کس کو مانو. قید میں پڑا ہوا ہے وہ بندہ. اس نے یہ میسج کروایا ہے کہ میرے سارے کارکنوں کو، میرے جو لیڈر ہے ان کو چھوڑ دو، مجھے جتنا عرصہ رکھنا ہے اس جیل میں رکھ لو، مجھے جتنا بھی کچھ کرنا ہے کر لو، مگر ان کو چھوڑ دو. اس میں اس نے مختلف نام لی. دیکھو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. اس کو بولتے ہیں کہ یہ ابھی آپ مجھے بتاؤ اس قوم کو ایسے اگر لیڈر مل جائے تو وہ قوم کیسے، مطلب آپ جب میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ قوم بہت بڑی غیرت مند، اس میں پہ سارے طبقات آ رہے ہیں. یہ نہیں ہے مثال کے طور پہ کوئی پارٹیکولر کہ میں ایک ہی قوم کی بات کروں. پوری پاکستانی قوم، اس میں ہر کسی کا کسی نہ کسی طبقے میں یا کسی نہ کسی عہدے میں نہ کسی جگہ پہ اس کا کوئی ماموں، چاچا، دادا، ماموں، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، اس طریقے کا کوئی نہ کوئی اس میں لگا ہوا. تو ساری قوم اس میں کیوں نہ اس بندے کے لیے مجھے بتائیں وہ نکلے نا، اس کا کیسے نہ وہ استقبال کریں. وہ جو بندہ ایسی باتیں پہلے آپ نے سنی کسی لیڈر نے اس پوری اس میں کیسے ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی چیز کرے. تو یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا دل دلانے والا پیغام ہے اور یہ پیغام اس کو اور اونچا کرے گا. یہ آپ بات یاد رکھنا ہے. اس کا قد مطلب سیاسی قد اور بڑھائے گا اور لوگوں کے دلوں میں بہت بڑی اس کی جو ہے نا اپنا دل میں بہت بڑی جگہ بنے گی. تیسرا اور لاسٹ ناظرین حضرات، یہ جو محمد شیراز کے ساتھ اس پاکستانی قوم کا سلوک ہے نا، آپ ذرا دیکھیں. جس لیڈر کی اس قوم کے لیڈر کی بات کر رہا تھا وہ بھی باقی بھی لیڈر ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ دوسرے لیڈر نہیں ہے، باقی بھی لیڈر ہے. مگر کیوں کر یہ لیڈر ہے، کیوں کر اس کے پیچھے لوگ خوار ہے، اس کی یہ باتیں ہیں نا، یہ چیزیں ہیں نا. دیکھو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے سب کچھ کرو مگر ان کو کارکنوں کو چھوڑ دو. تو دیکھو اس سے بہت بڑی اس سے بات اچھی نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ دیکھو آپ، یہ پہلا میں دکھا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ اس قوم نے دیکھو اس ننے بچے کے ساتھ یہ بہت بڑا بھی لوگر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کیسے ریسپیکٹ دے رہے. یہ دیکھو یہ ابھی یہ کرنل صاحب ہے، کرنل صاحب مجھے نہیں پتا ہے اس کا نام کیا ہے. آپ اس کے چہرے پہ اس کی مسکراہٹ دیکھیں. یہ الگ بات ہے. ہمارے یہ وردی میں کوئی بھی ہمارے یہ وردی ہمارے ساتھ کا تاج ہے. وہ آپ کسی بھی لوگوں سے اس پاکستانی قوم سے پوچھیں گے سب یہی بولیں گے. یہ صرف میرے لفظ نہیں ہے، اس وردی ہم لوگوں کے سر کا تاج ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی آپ اب اس فوج والے بندے کو کیا ضرورت تھی، مجھے یہ بات بتائیں کہ آ کے اس کو انٹرنیٹ لگا کے دے رہے. فزیکلی یا فائنینشلی اس کا فائدہ کوئی نقصان کچھ بھی نہیں. اس کو انٹرنیٹ بھی لگا کے دیے، گفٹ بھی دیے اور کچھ دیے بھی. یہ دیکھو یہ اس کو بولتے ہیں قوم. اس قوم کا سلوک آگے دیکھے. یہ ہے اپنا آپ کے یہاں کے چوٹی اینکر جس کو سب مانتے ہیں، جس کے لفظوں میں اللہ معافی مطلب اللہ پاک کی ذات نے کیسے وہ رکھے ہوئے. وہ دیکھو اس بچے کے ساتھ دیکھیں آپ کیسے اس کا سلوک دیکھو، اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ دیکھو کس طریقے سے اس سے بہیو کر رہے. اتنا چوٹی کا مطلب اینکر ہے یار، اتنا زبردست بہت بڑا ویلاگر ہے وہ. اس بچے کو کیسے ریسپیکٹ دے رہے. اس کو بولتے ہیں قوم. آگے دیکھیں یہ تقی بھائی یہ کوئی بہت بڑا ویلاگر ہے. وہ دیکھو اس کو کیسے. یہ باقی جو دوسرے مطلب وہاں پہ سیکورٹی گارڈز ہیں یا کچھ ہیں، یہ سارے ان کو کیسے ریسپیکٹ دے رہے ہیں. یہ وسیم بطامی یا ARY نیوز بھائی نام لینا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے. ان لوگوں نے اور اس میں سب سے جو اعلیٰ کردار جو اس میں ایک انیلا بین ہے بھاجی، کوئی بھی ہے مطلب یہ اس کی تصویر ہے، مجھے نہیں پتا ہے کون ہے. بہرحال وہ اس کے گھر گئی، اس کو لے کے آئی، اس کے ساتھ وہ گیا. دیکھو اس کو بولتے ہیں قوم. اس قوم کے پاس یہی تو میں بار بار بولتا ہوں، اس قوم کو بانٹا گیا ہے. کیوں اس بچے کے پاس گئے، کیوں اس کو رہتے. کس ملک کی سرزمین کی دھرتی کا اپنے آپ کی مشہوری کے ساتھ ساتھ یہ اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے. اس کو سیو کرنے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خدا را صرف سمجھو کہ آپ لوگوں کو بانٹا گیا ہے. بٹے نہیں ہوں. چند جو طبقات ہیں مطلب جو مافیاز ہیں ان لوگوں نے آپ لوگوں کو بانٹا ہے. کن اس خاص طور پہ دین اسلام کے اس میں بانٹا ہے.
دوسرا آپ کو قومیت میں بانٹا ہے، تیسرا یہ رنگ نسل، اور اپنا اس میں تو ایسا ایسی نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے امریکہ والی اس رنگ نسل میں ہوئی، مگر وہ قوم بھی نکل گئی۔ رنگ نسل والی مطلب ہوتے کہ کالے سیاہ سفید والی جو لڑائی تھی، اس سے بھی وہ قوم نکل گئی امریکہ، اس کو آپ کو داد دینی پڑے گی، اس میں بھی وہ لوگ نہیں آئے۔ ہم لوگ ابھی تک اسی قوموں میں بٹے ہوئے، 4 پروونسز ہم لوگوں سے نہیں سنبھالے جا رہے۔ آپ کو بانٹا جائے، آپ بٹے نہیں ہوئے ہو، اس کی اصلاح کرو، اس کو سمجھو۔ میں بار بار اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہوں، پہلے کوئی سنتا ہے نہیں سنتا مجھے اس سے کچھ، میں اپنے لفظوں کو محفوظ کر رہا ہوں۔ آپ کا انفراسٹرکچر کیا، آپ کی پوری انسٹرکچر ہوئی ہے، اس کو صرف آپ لوگوں نے اس کو ترتیب دینی ہے، اس کو موڈیفائڈ کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہی عمران خان صاحب، یہ جو اس کو میں لیڈر کی بات بتا رہا ہوں نا، کہ لوگ اس کے پیچھے، وہ یہی بول رہا ہے کہ اسی چیزوں پہ یہ پیسے لگاؤ، نہ کہ اٹھا کے پیسے دوسرے ممالک پہ لے جاؤ، وہاں سے پیسے لے کے آؤ۔ اگر یہ خود امپلیمنٹ نہیں کرتا، پیسے نہیں لے کے آتا، تو آج کوئی بھی نہیں، یہ کبھی بھی نہیں بات کر سکتا تھا۔ وہ اپنے پیسے لے کے آیا، اپنے لوگوں پہ لگائی نا، اس نے تو اپنے شوکت خانہ میں نمل میں لگایا نا، کیا ہے ابھی اس کے پاس؟ اس کو بھی بول رہا ہے لے کے آؤ، اس پیسے کو سیو کر کے اسی لوگوں پہ لگاؤ۔ یقین کرو، لندن، سوئٹزرلینڈ، یہ وہ کچھ بھی نہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ آپ لوگ ایسی قوم ہو، مگر وہی جب تک اندازہ ہوئے گا تب تک تو یہ سب کچھ نکل جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ اس چیز کو دیکھو، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اس ملک کو صرف بنانا ہے۔ بنانے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز تیار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آخری روزہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تھوڑی ترتیب آخری ٹچ دے دوں، روزہ بھی ہوتا ہے نا، ویسے تو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ کھجور کے ساتھ کھا لیتے ہو، پانی پی لیتے ہو، آپ کا روزہ کھل جاتا ہے۔ مگر جب آپ اس کو ایک ترتیب دیں گے، اس دسترخوان بچھائیں گے، اس پہ سارے ترتیب سے بیٹھیں گے، ہر چیز کو ایک سمت میں بچھا کے رکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اس پہ کریں گے، اس کو ہو جاتی ہے، یہ ہوتی آتی ہے اصلاح، اس کو ہو جاتی ہے بناوٹ، اس کو ہو جاتی ہے خوبصورتی۔ تو اس ملک کو اس چیز کے ساتھ تسبیح تو نہیں دے رہا ہوں، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک ہر چیز بنی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ قربانیاں دینے والے قربانیاں ابھی بھی دے رہے ہیں، خون جان مال سب کی قربانیاں ابھی دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی لوگ دے کے چلے گئے۔ آپ لوگوں نے صرف سمت دینی ہے۔ ابھی کل پرسوں تک بھی قربانیاں چل رہی ہے نا، اس کا کون تخمینہ دے گا؟ یہی ہم لوگ قوم ہے نا، اس کا وہ کیا، یہی تو مانگ رہے ہیں نا، یہی تو بول رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ یہ قربانی دے رہے، تو آپ اس کو سمت میں تو لاؤ نا یار۔ وہ سمت لانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم لوگ وہ قربانی ایسے ہی اس میں جا رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ اللہ نے تو ان کے درجے بلند کیے، آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اس کو صرف سنوارنا ہے۔ سنوارنے کے لیے تو آپ لوگوں کے پاس ساری چیزیں۔ بہرحال میری کوئی غلط بات لگی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ حافظ۔